الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 سے 31 سے لفظی تشریحی۔ واو اور لا تقتلوا، تم قتل مت کرو، یہ فعل نہی جمع مذکر حاضر ہے۔ فعل میں ماضی، مضارع، امر اور نہی کو دیکھیں گے تو تقتلون فعل نہی فعل مضارع سے بنتا ہے، آخر میں نون کو ڈراپ کر دیا گیا، تقتلون نہ تھا، لا تقتلوا مت قتل کرو، ڈونٹ کل۔ اولاد ولد کی جمع اولاد، بچے، چلڈرن، کم تمہارے، خشیتا خشیہ خوف کو، ڈر کو، ہیبت کو کہا جاتا ہے، وہ خوف جس میں تعظیم شامل ہو۔ خشیہ ڈر، املاق مفلسی افعال کے وزن پہ ہے، مفلسی مفلس ہونا، تنگ دست ہونا۔ نحن ہم، نرزق رزق یرزق باب ناصر ینصر جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو۔ نرزق فعل مضارع معروف ہے اور فعل کے ساتھ جب بھی اس میں ضمیر پروناؤن آئے گا تو مفعول بن کے آئے گا، تو ہم مفعول ہے، مفعول بھی، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، واو اور ایاکم تم کو بھی، انا بے شک، قتل قتل، ہم ان کا، انا آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے، قتل پہ جو لام پہ زبر ہے انا کی وجہ سے ہے، کلنگ قتل کرنا، ہم ان کا، کانا ہے، خطئن خطئن گناہ کو، خطیئ یخطئ کا مصدر ہے، باب سمع یسمع، خطئن اس میں مصدر ہے، گناہ کرنا، چوک کو، جرم کو، خطا کو کہا جاتا ہے، کبیرہ بڑا۔ واو اور لا تقربوا، پھر یہ فعل نہی ہے، مت قریب جاؤ، الزنا زنا کے، انا بے شک ہو وہ، کانا ہے، فاحشہ بے حیائی، فاحشہ فحشہ وہ قول یا فعل جو برائی میں حد سے بڑھا ہوا ہو اور جس کا ایفیکٹ اثر دوسروں پہ پڑے تو وہ فاحشہ یا فحشہ ہے۔ واو اور ساء کتنا برا ہے، سبیلا راستہ، واو اور لا تقتلوا مت قتل کرو، النفس جان کو، التی وہ جان جو اس میں موصول ہے، حرم محترم کی، اللہ اللہ نے، الا مگر بھی ساتھ، الحق کی حق کے، واو اور من جو قتل فعل کے وزن پہ ہے، فعل ماضی مجہول پیسیو وائس ہے، واحد مذکر غائب جو قتل کیا گیا، مظلومن۔ اب دیکھیں ایک ڈائی لے لیں، ایک وزن لے لیں، اس پہ اس کو فٹ کر دیں، مفعول کے وزن پہ ہے مظلوم، تو وہ اسم جس پر کام واقع ہو وہ مفعول کہلاتا ہے، تو اس کا جو بیسک وزن ہے ثلاثی مجرد کا وہ مفعول ہے، مفعول ثلاثی مجرد کا، تو جو مفعولن کے یہ خاص وزن پہ خاص ڈائی پہ ہوگا اسے اسم مفعول کہا جائے گا، جیسے معبود، مقتول، مظلوم، تو یہ سب اسم مفعول ہیں، اور مؤنث کے لیے آخر میں تائے مرتوبہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، مظلوم سے مظلومہ، مقتول سے مقتولہ، مسجود سے مسجودہ۔ پھر سن لیں، ایسا اسم ایسا نام جو کیا گیا ہو کا مفہوم ظاہر کرے، تو جیسے ظلم کیا ہوا، مقتول قتل کیا ہوا، معبود عبادت کیا ہوا، تو اس وزن پہ آئے گا تو اس میں مفعول ہوگا،
محمود، ملعون، مسحور، مشکور، ممنوع، مذموم، مفتوح، منصور۔ تو انشاءاللہ اس ڈائے کو، اس وزن کو یاد رکھیں گے، یہ اسم مفعول ہے۔ اور ثلاثی مزید فی سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا پہلا حرف ہٹا کر اس کی جگہ میم لگا دیں اور عین کلمے پر زبر لگا دیں، جیسے مکرم، محمد، مفصل، مزمم، مقدم، مؤخر، محترم، مخاطب۔ تو انشاءاللہ یہ اسم مفعول آپ کو یاد رہے گا۔ تو اس میں مفعول بہت زیادہ تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں۔ فقد تو بے شک، جعلنا ہم نے کر دیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، لی واسطے، ولی وارث ہی اس کا، سلطانہ اختیار۔ سلطان بہت اس کے میننگز ہیں، برہان کو دلیل، سند، اختیار، زور، قوت، حجت، حکومت کو کہا جاتا ہے۔ سین لام تو اس کا مادہ ہے، سلطان اختیار، فاتو لا یسرف نہ حد سے بڑھے، لا یسرف فعل نہج ہے، فی میں القتل قتل، انا بے شک ہو وہ کانا ہے، منصورا، پھر دیکھیں مفعول کے وزن پہ ہے، منصور، مدد کیا جانے والا۔ پھر یہ اسم مفعول ہے کیونکہ اسم ہے تو اس پہ تنوین آ سکتی ہے، تو تین حالتوں میں آئے گا، منصورن، منصورن، منصورن۔ تو یہ مفعول ہے، مدد دیا جانے والا۔ واو اور لا تقربو، قریب مت جاؤ، فعل نہج ہے، جمع مذکر حاضر، مالا مال، الیتیمی، یتیم کا، الا مگر بھی، ساتھ التی وہ جو، ہی یا وہ، احسن سب سے بہتر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، اشد جوانی، پختہ عمر، بلوغت ہو اس کی، واو اور، اوفو تم پورا کرو۔ ایفا باب افعال ہے، فعل امر ہے، اوفو تم پورا کرو، جمع مذکر حاضر، بے ساتھ، عہد وعدہ، پرومس، انا بے شک، العہدہ پرومس، وعدہ عہد، کانا ہے، مسئولہ۔ پھر مسئول اس میں مفعول ہے، سوال کیا جانے والا، پوچھا جانے والا۔ واو اور اوفو تم پورا کرو، الکیل، کیل کہتے ہیں پیمانے کو، پیمانے سے غلے وغیرہ یا کسی بھی چیز کا ناپنا، یہ اس میں مصدر ہے، الکیل پیمانہ، میجر، اذا جب، کل تم ناپو۔ واو اور زینو تم وزن کرو، فعل امر ہے، بی ساتھ، القسطاس، قسطاس کہتے ہیں بیلنس کو، ترازو کو، المستقیم سیدھا، ذالک وہ، خیر بہتر، واو اور احسن، افعل التفصیل کا صیغہ افعل کے وزن پہ، جیسے اکبر، اصغر، تو احسن سب سے حسین، سب سے اچھا، تأویلا، حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے، اور یہ اولن سے مصدر ہے، لوٹنا، اصل کی طرف لوٹنا، اسی سے موئل ہے، بعض گشت کو کہتے ہیں، اور تعویل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی غایت کی طرف لوٹانا، علم یا عمل کے لحاظ سے۔ تو تعویل انجام۔ واو اور لا تقفو مت پیچھے پڑ، قفوت اثر ہو کو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو لیا یا میں اس کے پیچھے لگا، قفا یقفو باب نصر ینصرو ہے، پیچھے لگنا، قوف فا واو اس کا روٹ ہے کسی کے پیچھے چلنا، درپے ہونا، اتباع کرنا اور پیروی کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ قفا کہتے ہیں گدی کو، قفوتہ یعنی میں نے اس کی گردن پہ مارا، میں اس کے پیچھے چلا، تو لا تقفو پیچھے مت پڑو۔ ما جو، لیسا نہیں ہے، لاکا تیرے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، نالج، انا بے شک، السمع سماعت، واو اور، البصرہ بصارت، واو اور، الفؤاد فؤاد دل کو، عقل کو اور شعور کو کہا جاتا ہے۔ فؤاد فائدہ سے ہے، فائدہ حاصل کرنا، با فتح یفتح ہے۔ فعید کہتے ہیں سبزی یا گوشت کی بھجیا کو، یعنی خلاصے کو،
خلاصہ نتیجہ نکالنا، فائدہ جوہر کو، لب لباب کو کہا جاتا ہے۔ تو عقل اور شعور کو بھی فؤاد کہا جاتا ہے۔ کلو ہر کوئی، اولئک وہ، کانا ہے، انہو اس سے، مسئولا پھر اس میں مفعول ہے پوچھا جانے والا۔ واو اور لا تمشی تو مت چل، مشا یمشی باب ضرب یضربو، میم شین یا اس کا مصدر ہے۔ لا تمشی تو نہ چل، فی میں الارض زمین، مرحا اترانا اکڑنا، بہت زیادہ شدت کی خوشی میں اترانا۔ انا بے شک کا تو، لن ہرگز نہیں، تخرقہ تو پھاڑ سکے گا، خواہ روقاف اس کا روٹ ہے۔ باب ضرب یضربو کسی چیز کو بلا سوچے سمجھے بگاڑنے کے لیے پھاڑ ڈالنا، بے قاعدگی سے پھاڑنا۔ خرق شگاف کو، سوراخ کو، بے آب و گیاہ بیابان کو کہا جاتا ہے۔ خرقہ کہتے ہیں کپڑے کے چیتھڑے کو۔ تو ہرگز نہیں تو پھاڑ سکے گا، الارض زمین کو، واو اور لن ہرگز نہیں، تبلغہ تو پہنچ سکے گا، الجبالا پہاڑوں کو، طولا لمبائی بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اور اس پہ زبر یا تو تمیز کی وجہ سے ہے یا یہ مفعول لہو ہے۔ کلو سب، ذالک وہ، کانا ہے، سیئو برائی ہو اس کے، عندہ پاس، ربی کا تیرے رب کے، مکروہا دیکھیں پھر مکروہ مفعول کے وزن پہ ہے، اس میں مفعول ہے ناپسند کیا جانے والا، ناپسندیدہ، ذالک وہ، مما اس سے جو، اوحا وحی کی، الا طرف کا تیرے، ربو کا تیرے رب نے، من سے، الحکمہ حکمت وزڈم۔ واو اور لا تجعل تم مت بنا، فعل نہج ہے، مع ساتھ، اللہ اللہ کے، الہن کوئی معبود، الہ جس کی اصل حقیقت تک کوئی پہنچ نہ پائے، الہ معلو سے ہے جس کی پوجا اور عبادت کی جائے، وہ ہستی جو حاجت روائی، مشکل کشائی، مصائب کو دور کرنے کی درخواست لے کر ضروریات کی بہم رسانی کی توقع کے ساتھ اس کی طرف پہنچا جائے، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رساں، تکالیف کو دور کرنے والا، الہ جس کی اصل حقیقت تک کوئی پہنچ نہ پائے۔ تو معبود جس سے پیار کیا جائے، محبت کیا جائے، والہانہ محبت کی جائے، تو اسی الہ سے اللہ ہے۔ آخر دوسرا، فا تو، تلقا تو پھینکا جائے گا، القاء سے، یہ فعل مضارع مجہول ہے، تو پھینکا جائے گا، فی میں، جہنم جہنم، ملومن ملامت زدہ، کنڈیمڈ، مدحورا پھر یہ مفعول کے وزن پہ ہے، بھگایا جانے والا۔ آ کیا، فا تو اصفا چنا، کم تم کو، ربکم تمہارے رب نے، بھی ساتھ، بنین ابن کی جمع بیٹے، واو اور اتخذا اس نے بنایا، من سے، الملائکہ فرشتے، اناثا مؤنث ہم بولتے ہیں، انسا کی جمع اناثا بیٹیاں، انا بے شک، کم تم، لا البتہ، تقولون تم کہتے ہو، قولا بات، عظیما بڑی عظیم، قولا عظیما مرکب توصیفی ہے، دونوں سیم ہیں، دو اسم دونوں سیم حالت، جنس، عدد اور وسعت میں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 سے تشریحی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطأ کبیرا ان کا قتل کرنا، ان کو کل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرو، یعنی ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے، اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، وہ رزق دیتا ہے، اپنے بچوں کو قتل مت کرو، ایون کہ وہ بچہ جو ماں کی رحم میں ہوتا ہے اس کو ایبورٹ مت کراؤ، اس فیٹس کو، کہ وہ انسان کا بچہ اپنے وجود کے پہلے ہی دن سے ایک مکمل انسان ہوتا ہے، تو جسمانی قتل نہیں کرنا، اس سے پہلے
عزل کی اجازت ہے، کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہو، لیکن کنسیپشن کے بعد ایبورٹ نہیں کرانا یہ قتل ہے، اور قتل گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا، اللہ نے احکامات دے دیے۔ یہ وہ خوبصورت انسٹرکشنز ہیں جو ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے اللہ سے مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کا سفر کیا ہے، کیا کرنا ہے، اور اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے کھول کھول کر ان ڈیٹیل یہ تمام ہدایات، تمام ڈوز، تمام ڈونٹس ہمیں بتا دی، اور کہا مت قتل کرو، اور یاد رکھو کہ اگر ایک بچہ ضائع ہوتا ہے تو اللہ ایسا رحمان ہے کہ ادھورا بچہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا۔ تو کہا کہ ایبورشن نہیں کروا سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کہ ان الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، تو جیسے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو کہا کہ ہرگز تم اپنی اولاد کو، تمہیں اختیار نہیں، جو بچہ اس دنیا میں آیا، جو بچہ ماں کی رحم میں آیا، تو تم اس کا جسمانی قتل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا جرم، بہت بڑی خطا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، ان اسباب سے بچو جو زنا کی طرف لے جائیں۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت برا کام ہے، اس میں احتیاط کرو۔ اللہ نے تمہاری فطرت میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اٹریکشن رکھ دی، کشش رکھ دی عورتوں کی، تو تمام ان اسباب سے بچو جو تمہیں زنا کی طرف لے جائیں۔ یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، برا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی، اس کا علاج بھی بتا دیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ نگاہ کہ زنا العینین النظر، یہ آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، تو پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد کسی بھی نامحرم کو دیکھنا تو یہ چیز زنا کی طرف لے جائے گی۔ تو تمام چیزیں جو اس برائی کی طرف لے جائیں، وہ منشیات ہیں، وہ رقص ہے، وہ موسیقی ہے، وہ ایک لڑکا لڑکی کا کسی علیحدہ جگہ پہ بیٹھنا ہے، تو یہ تمام چیزوں سے اجتناب کرو۔ ایک معزز خاتون زینب تھی، اس نے اپنے غلام سے زنا کر لیا، تو کسی نے پوچھا کہ تم ایک معزز، آنریبل، آزاد عورت ہو، تم نے یہ کیسے گناہ کیا؟ کہا کہ یہ غلام میرے پاس آتا بہت زیادہ کلام کرنے سے اور بہت زیادہ ملاقات کرنے کی وجہ سے، بہت وقت میں اس کے ساتھ گزارا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں سلپ ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھی۔ تو کسی بھی نامحرم سے ہنسی مذاق نہیں ہو، لوز ٹاک نہیں ہو، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہو، اور سب سے بڑا ہتھیار آنکھوں کا، کہ آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو آگے اس کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری دنیا میں لباس پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ وہ خواتین جو ٹرانسپیرنٹ لباس پہنتی ہیں، ایسا لباس جس میں وجود جھلک رہا ہو، او رہا تو ہے ہی پردے کا نام، عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، ایسا لباس پہننا منع کر دیا گیا جو کہ بہت ٹائٹ ہو، اور ایسا لباس ہو کہ جس میں جسم چھلک رہا ہو۔ فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں اور ان کی بدکاری دیکھنا ہے۔ تو عورتوں کا شوق سجنا سنورنا ہے اور مردوں کا شوق دیکھنا ہے۔ تو کہا کہ اس سے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ان کو پریکٹس کرنے والا، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ایک اسپریچول مرڈر ہے، ایک فزیکل مرڈر ہے،
تو فزیکل مرڈر کسی کو قتل کرنا اور اسپریچول مرڈر اپنی روح کو قتل کرنا یعنی برائی کی طرف جانا، یہ روحانی قتل اس کو کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، بدکاری اسپریچول مرڈر ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی انسان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ تو کسی انسان کو قتل کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، تو کہا کہ حق کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی قاتل ہے تو اس کو قتل ہونا ہوگا، یا شادی شدہ زانی ہے، یا مرتد ہے، یا حربی کافر جو جنگ کے لیے آتا ہے، تو یہ حق کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی عدالت فیصلہ کرے گی قاتل کے بارے میں، اور ایسے ہی شادی شدہ زانی کے بارے میں۔ تو کسی انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ہتھیار اٹھا کر کسی کو مار ڈالے یا غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کر دے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو مظلومانہ قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا، حق دیا، فلا یسرف فی القتل، کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، انہ کان منصورا، اس ولی کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو حق دیا ہے کہ 3 کام کر سکتے ہیں، یا تو قاتل کو معاف کر دیں، یا پھر قصاص لیں، یا پھر قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ اب جو گارڈین ہوں گے، جو وارث ہوں گے، جو ورثاء ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا اور کہا کہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یعنی کسی کو جلائے مت، کسی کی بے حرمتی مت کرے، کسی کا مسئلہ نہیں کرے۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ کہ زنا جو ہے وہ قتل کا سبب بنتا ہے، یہ سب چیزوں کا آپس میں تعلق ہے، زر، زن اور زمین قتل کا سبب بنتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو یعنی بلوغت کو، جوانی کو پہنچ جائے، میچیور ہو جائے ذہنی طور پر، تو تب مال اس کے حوالے کرو۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا، اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ ایسے ہوں گے، جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دین کے منافی ہے کہ عہد کو پورا نہ کرے، بچے سے بھی وعدہ کریں تو اس کو بھی پورا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو آپ فرماتے وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اس کا دین ہی نہیں، وہ کلمہ گو ہی نہیں جو وعدے کا پاس نہیں کرتا، جو وعدہ نہیں نبھاتا۔ دین ایک پورا معاہدہ ہے کہ روز ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو رب العالمین ہے، اللہ تو ہمیں ہدایات دے اور ہم اس پہ عمل کریں۔ تو روز معاہدہ کر کے، روز ہم عہد کر کے اس کو فلفل نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ہم روز توڑتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی۔ فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اخلاقی قوانین میں سب سے زیادہ وعدہ نبھانے پہ زور ہے، تقریباً یہ ہر پارے میں ہے۔ فرمایا عیدۃ المؤمن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ تو ایسے ہے جیسے کسی نے اس کو ہتھیلی سے پکڑ رکھا ہو، وہ اپنے آپ کو اس میں پابند سمجھتا ہے، اس میں وعدے میں اپنے آپ کو جکڑ کے رکھتا ہے، تو وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسٹرکشنز دیں، جو ہمیں ہدایات دیں، تو یہ ایک تھیوری ہے، اور پریکٹیکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایفائے عہد کس کو کہتے ہیں۔ آپ کی سیرت کی کتاب کھول کر دیکھو کہ ایک شخص نے وعدہ کیا، ایک شخص سے آپ نے وعدہ کیا، اس نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں،
اور آپ اس جگہ سے ہلے نہیں، 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا تو آپ وہیں پہ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو ایفائے عہد کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کی عدالت میں اس کی باز پرس ہوگی۔ فرمایا کہ دیکھیں عہدوں کی طلب بھی عہد ہے، دعوے بھی عہد بن جاتے ہیں۔ ایسے کاموں کی ذمہ داری مت لیں جن کو نبھا نہ سکیں۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تم پیمانے پورے کرو جب تم ناپو، لوگوں کو پورے پیمانوں سے ناپ کر دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور درست ٹھیک ترازو کے ساتھ تولو۔ حقوق، فرائض، بزنسز، نکاح، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ترازو قرآن پاک کو بنا دیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو تولو اور دیکھو کیا تم حقوق و فرائض صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہو۔ اللہ نے ایک ایک چیز ان ڈیٹیل بتا دی اور فرمایا ویل للمطففین، تباہی ہے مطففین کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور طف کہتے ہیں حقیر سی شے میں بھی اگر وہ کمی کریں گے تو ان کے لیے تباہی بربادی ہے۔ تو انصاف کے دامن کو تھام کے رکھو۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہترین ہے اور انجام کے حساب سے بھی یہی بہتر ہے، اسی میں برکتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ کا دیا ہوا منافع ہے اس میں برکت ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اور وہی سکون کا ذریعہ ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، جسے تم ویریفائی نہیں کر سکتے، سپرسٹیشنز کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل، ان سب ہی کی باز پرس ہوگی۔ تو توہمات کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریمیڈی بتائی، یہ نسخہ بتایا اور کہا کہ دیکھو 2 طرح کے علوم ہیں، ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو کہ سینسز سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سینسز تمہیں دیے اور ان میں سے، ان حواس خمسہ میں سے، ان سینسز میں سے اہم ترین سماعت اور بصارت ہے۔ تو اس کی بنیاد علم الاسماء ہے جو حضرت آدم کو سکھایا گیا، علم آدم الاسماء کلہا۔ اس کا تعلق انسانی حواس سے ہے، سینسز سے ہے، برین سے ہے، اور یہ ایکسپیرینسز سے، تجربے سے، مشاہدے سے اس کی توسیع ہوتی ہے۔ اور یہی آرگنز اللہ نے دیے جن سے انسان ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دنیا میں بھیجا، انسانوں کو بھی بھیجا۔ جانور جس حالت میں روز اول سے تھے تو ویسے ہی ہیں، لیکن انسان کو علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے یہ برین رکھا اور اس برین کا کمپیوٹر، پھر اللہ نے سینسز رکھے۔ سینسز تو ہم سے زیادہ اینیملز استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے برین کو خاص بنایا اور برین میں ایسی چپ رکھ دی، ایسا کمپیوٹر رکھ دیا جو پروسیس کرتا ہے جو کچھ اس میں فیڈ ہوتا ہے، اور یہ کمپیوٹر ذہن کا یہ انفر کرتا ہے، یہ نتیجہ نکالتا ہے۔ اللہ نے یہ اپریٹس ہمیں دیے، سمعن سماعت کے، بصر آنکھوں کے، فؤاد کے عقل کے، اور فرمایا کہ اس کو استعمال کرو گے۔ اور 2 طرح کے علوم ہیں، ایک علم جو ہم ان سینسز سے حاصل کر کے اس ذہن کے کمپیوٹر میں اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں، اور دوسرا ریویلڈ نالج ہے۔ ریویلڈ نالج وہ نالج ہے جو الہامی علم ہے، اس کا حواس سے کوئی تعلق نہیں، روحانی وجود سے اس کا تعلق ہے اور اس کا مسکن انسان کا قلب ہے۔ تو روحانی وجود جیسے انبیاء کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی کی، وہ وحی جلی یا خفی، اور عام انسان کو الہام ہوتا ہے یا کشف ہوتا ہے یا اس کو سچے خواب آتے ہیں، تو یہ علم الہامی ہے۔ تو یہ دونوں علم جب ملتے ہیں
تو تب جا کے انسان اس زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ تو علم الادیان اور علم الابدان یہ ہماری سوچ پہ اثر ڈالتے ہیں، اور علم جو ریویلڈ نالج ہے وہی اس کا تعلق روح سے ہے اور اس کا مسکن قلب ہے۔ تو قرآن پاک نے انسان کو مشاہدے اور تجربے سے علم حاصل کرنے کی راہ دکھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ایکسپلور کرو، ان کو دیکھو اور پھر رب کو پہچانو، تو دونوں علوم ملتے ہیں تو انسان صحیح سفر کر سکتا ہے۔ دونوں علوم اہم ہیں۔ حضرت آدم کی پیدائش کے فوراً بعد علم الاسماء دیے گئے، اور زمین پر بھیجتے وقت الہامی علم کی اتباع کی ہدایت کی گئی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ اس تک تم نہیں پہنچ سکتے نہ اپنی عقل کے ذریعے نہ اپنی سینسز کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا انبیاء کا، کتابوں کا، اور کہا جو بھی ان کو فالو کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی جنت کو ایکسپیرینس کرے گا۔ تو دونوں آنکھیں، دونوں پروں کو سلامت رکھنا ہے اگر پرواز کرنی ہے، کہ علم الادیان بھی ہو اور علم الابدان، دونوں لے کر چلو، دونوں علوم کو حاصل کرو۔ اگر ایک صرف دنیا کا علم ہوگا تو وہ علم دجالی ہوگا۔ اس کی طرف اٹینشن، اس کی طرف توجہ قرآن پاک نے کرائی، اور اللہ نے بار بار فرمایا کہ الم ترى، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کو ایکسپلور کرو، انسانوں کو دیکھو، میڈیکل کا علم حاصل کرو، اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر تمام علوم کو اٹیچ کر دو رب سے، اور اپنے رب کی انسٹرکشنز کو یاد رکھو گے، دونوں علوم کو لے کر چلو گے، تو تب تم صراط مستقیم کا ٹریول کر پاؤ گے اور اپنی منزل کو پاؤ گے۔ تو علامہ اقبال کا نظریہ یہی ہے کہ وہ موجودہ مغربی تہذیب کا جو انر کور ہے، اندرونی محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فلسفہ بھی پڑھا، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن وہ فرماتے ہیں میری سیٹسفیکشن کسی چیز سے نہیں ہوئی، قرآن پاک نے آ کر مجھے سیٹسفائی کیا، اور ان کی پوری جو شاعری ہے وہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو قرآن پاک ہے جس نے آنکھیں کھولیں۔ تو ارسطو کا فلسفہ کیا تھا؟ وہ استخراجی منطق تھی، معلومات کا دائرہ کم تھا، وہ اسی سے نتائج لیتے، یہ ڈیڈکٹیو نالج کے فلسفے سے وہ نتائج لیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن پاک نے استقرائی منطق دیا، انڈکٹیو، کہ خود اس کو ایکسپلور کرو اور پھر رب تک پہنچو، فزیکل لاز آف نیچر دیکھو، اور اللہ جب چاہے تو ان قوانین کو توڑ دے۔ اللہ نے خود ہی یہ قوانین بنائے اور فرمایا کہ قوانین کو توڑنے والا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جب اللہ چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، اللہ ہی خالق ہے۔ تو جب چاہے آگ کو گلزار بنا دے، جب چاہے سمندر میں راستہ بنا دے، جب چاہے پتھر میں سے پانی نکال دے، جب چاہے مچھلی کے پیٹ کو بیڈ روم بنا دے، تو یہ تمام لاز کو اللہ ہی اس میں چینجنگ کرنے والے ہیں، اس کو ہی توڑنے والے ہیں۔ بہرحال وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں، جب چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشنز دے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام تمہیں جو یہ صلاحیتیں تمہیں پوٹینشیل دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک اتار کر، یہ کانسٹیٹیوشن اتار کر، اللہ نے اس میں گائیڈ لائنز دی ہیں کہ اس کو اللہ کے حکم کے اکارڈنگ اگر یوز کرو گے تو
تمہارے لیے یہ سب عبادت بنے گا، سب ہی کی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب ہی کی باز پرس ہوگی، اللہ کی عدالت میں جا کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ تو آج سے ہی صراط مستقیم کا سفر شروع کر دیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور اپنے گناہوں کو آج ہی ڈیلیٹ کرا لیں، اپنے اس کیسٹ پلیئر میں نیا کیسٹ ڈال دیں، وہ رب کے احکام اور نئی ریل کو لوڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی مت بھولیں، اپنے فریم آف مائنڈ میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ جب تک یہ کیسٹ ہم اللہ تعالیٰ کو ہینڈ اوور نہیں کر دیتے تب تک اللہ کے احکام کے شکنجے میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں۔ کہا جس تم غافل اس تم کافر۔ تو اچھی باتوں سے صحت مند ذہن بنتا ہے، روح پہ نقش ہوتا ہے۔ یہ سمع اور بصر، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ صحت مند رہیں گے، اور جو ذہن میں فیڈ ہوگا پھر زبان کے ذریعے وہی نکلے گا۔ یہ جو گند سنتے ہیں، ٹریش سنتے ہیں، یہ روح کو بیمار کر دیتا ہے، غیبت اور جھوٹ۔ تو اللہ نے فرمایا علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت میں نے دی، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بولنا کیا ہے، کیسے ہے اور کیا سننا ہے۔ تو روح کا علاج اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی معلم ہیں، اللہ ہی ڈاکٹر ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے۔ اچھا سنیں گے تو اچھی باتیں زبان سے نکلیں گی۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج جتنا اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہماری کتاب اتنی خوبصورت ہوگی، جو اللہ ہمارے سامنے رکھ کر کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہاری کتاب زندگی، جو تم لکھتے رہے، جو تم پڑھتے رہے، جو تم سنتے رہے، جو تم دیکھتے رہے، جو تم سوچتے رہے، تمام چیزوں کی ریکارڈنگ تمہارے سامنے ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، تمہاری باڈی لینگویج بھی ایسے نہ ہو، تمہارا ایٹیٹیوڈ بھی نہ ہو، تمہارے پوسچرز بھی ایسے نہ ہوں کہ جن میں اکڑ ہو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ اے انسان تو مٹھی بھر خاک ہے، تو دیکھ لے کہ تو نے اکڑ کے نہیں چلنا۔ اکڑ نہ تو قول میں ہو، نہ فعل میں ہو، نہ تمہاری عمل میں ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں میں جو برائی کے پہلو ہیں وہ تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہیں۔ نافرمانی اور برائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ احکام میں اوامر ڈوز اور نواہی میں ڈونٹس ہیں، تو اوامر بھی لے کر آنے ہیں زندگی میں اور نواہی بھی لے کر آنے ہیں۔ انسان کا عمل ایک خاموش تبلیغ ہے، تو ان عیبوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان ہدایات سے اپنی زندگی کو بیوٹیفائی کرنا ہے۔ قرآن پاک خوبصورت پارلر ہے جو ہماری روح کو سجا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، یہ احکام خزینہ حکمت ہیں جو انسانی مینرز، تہذیب و تمدن، ثقافت اور اجتماعیت کے ان رولز پہ انسان چل کے اپنی دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں احکام میں قوانین ہے، شریعت ہے، فقہ ہے، حکمت و دانائی بھی ہے۔ ایک طرف قانون ہے اور دوسری طرف قانون کے پیچھے وزڈم ہے، دانائی ہے۔ اللہ نے ساتھ ساتھ حکمتیں بھی بتا دیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ باتیں جو تیری طرف تیرے رب نے حکمت کی وحی کیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بناؤ۔ یہ احکامات شروع ہوئے تو پہلے بھی توحید کی بات ہوئی اور آخر میں بھی توحید ہے۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بناؤ گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔
تو اول آخر توحید ہے، اور توحید ان تعلیمات کے لیے ایک شہر ہے، ایک حصار ہے جو باندھ کے رکھتی ہے۔ آدھا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آدھا محمد الرسول اللہ ہے، تو دونوں کو لے کر چلنا ہے کہ اللہ کو مت بھولنا، اللہ کے احکام کو مت بھولنا، یہ نماز سے رب سے تعلق بنا کر رکھنا ہے، اور نماز کو ایسے پڑھنا ہے کہ اللہ کا ایک ایک حکم زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جب ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدیے میں دے دے، اللہ ہمیں بتا دے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ ہمیں بتا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم زندگی کو کیسے گزاریں، غم ہے، خوشی ہے، تکالیف ہیں، یا پھر ریلیشنز ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، تو کیسے ہم ان کے ساتھ تعلقات کو نبھائیں، یہ زندگی کا سفر کیسے طے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مورل ایتھکس مکہ والوں کو بتائیں۔ ہم بھی ابھی مکی دور میں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور پھر آپ نے شریعت کی بنیاد بنائی، پہلے اخلاق کی حص کو بیدار کیا، بعد میں شریعت کی تعلیمات دیں، اندر کے انسان کو جگائیں، اس خودی کو جگائیں جو اقبال کا نظریہ ہے، اور اقبال کا نظریہ پھر وہ خالص قرآنی ہے، وہ انا، وہ خودی، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس خودی کو ایکسپلور کرو گے تو تمہاری تدبیر تقدیر بن جائے گی۔ قرآن پاک ہے جو ہر غم سے نجات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ اپنی نظر میں تو مجھے چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، لوگوں کی نظر میں ذلیل نہ کرنا، ہمیں دین کا ایمبیسیڈر، نمائندہ بنا دے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ اور کہا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کہ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کہ سب جو کائنات میں ہے وہ سائے اور عکس ہے، وہ قوت وہمہ کی کار فرمائی ہے، اور وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو یہ اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کا بڑا جامع اور خوبصورت نقشہ ہے، اس کو ایکسپیرینس کریں، اس کو پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی جنتیں ہم سب کا مقدر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ خوبیاں، یہ سوشل ویلیوز، یہ مینرز، اللہ تعالیٰ ہم سب میں اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چنا؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بڑی بات، گستاخی کی بات کرتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے اے لوگو؟ تم خس و خاشاک، تم کوڑے کرکٹ کی طرح ہو، جس کو دیا سلائی کھا جائے، جس کو آگ لگا دی جائے۔ تو کہا اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیسا تمہارا انصاف ہے، کیسے تمہارا ذہن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذہن بنایا اور پھر قانون بنایا، تو اسلامی معاشرہ انہی بنیادوں پہ بنے گا۔ یہ مورل ایتھکس ہیں، ان کو پروان چڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اویئرنیس دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پریکٹس کرنے والا بنا دے۔ دنیا آخرت کی جنتیں اللہ ہم سب کا مقدر کرے، اور دنیا آخرت کی نار سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔